صرف ایک بار، ٹھیک ہے، میں یہ بھی آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ تھک تو نہیں گئے، کیونکہ واقعتاً آپ تھک چکے ہیں، لیکن تھکن اتارنے کے لیے، کیونکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اب بس آپ ایک بار نا، اصل میں نا آپ پڑھ رہے ہیں، آپ یاد کریں، آپ یاد کریں، پڑھنے یاد کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پڑھتا بندہ آسمان دیکھ کے بھی ہے، دائیں دیکھ کے بھی ہے، بائیں دیکھ کے بھی ہے، خارج کر کے بھی ہے، لیکن جب یاد کرتا ہے نا پھر سب یاد کریں ایک بار ان کو ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ کوشش فرمائیں، اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی اللہ کے ذکر کی یا درود پاک بھی باری آئے تو بولا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں نا، اگر درود پاک بھی کہہ کے پڑھوانا ہے تو پھر ہمارے ایمان کا اللہ حافظ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ بولا کریں۔ اور میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب سچ بتائیے گا، ہمیں درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کہاں گئی وہ دیوانگیاں؟ نہیں، وہ دیوانگیاں نا کہیں کھو گئی ہیں، آپ ان کو تلاش کریں۔ ہم ایک دوسرے کے عیب تلاش کر رہے ہیں، نہیں، آپ اس کو تلاش کریں حضرت۔ اور آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا، میں تو آج کہہ رہا ہوں نا، اقبال 100 سال پہلے کہہ گئے۔ اقبال تب کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں حضرت۔ اللہ مجھے آج تک اس کا جواب مل نہیں سکا کہ اقبال نے یہ کیوں کہا تھا۔ اللہ جو اقبال کا دور ہے وہی سید جماعت علی شاہ صاحب کا دور ہے، وہی دور پیر سید میر علی شاہ کا دور ہے، وہی دور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کا دور ہے، وہی دور بابا جی فقیر محمد چوراہی کا دور ہے، وہی جو دور ہے بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والوں کا دور ہے۔ پھر بھی اقبال نے یہ کہا، پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا اقبال نے، تو پتہ نہیں ہمیں دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں۔ اس لیے جہاں حضرت جی آپ کا جوش ظاہر ہونا چاہیے وہاں آپ کا ہوتا کوئی نہیں، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے تھے بے ٹپ ہو گئے حضرت جی۔ رستے کسی نے میری انگل کھینچ چڑی ہے، کسی نے میری باں کھینچ چڑی ہے، اللہ مجھے نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جہاں جوش نظر آنا چاہیے وہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ بالکل اقبال پھر آ گیا۔ اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے۔ بولا کرو، آپ نے پتہ نہیں کسی کو نیا سبق پڑھ لیا ہے کہ بولنا ہی کوئی نہیں۔ ہم نے تو بار بار بزرگوں سے یہی پڑھا ہے، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں۔ اس لیے سنیو، بولا کرو، آپ کا نام بولنا بڑے ستم ڈھائے گا حضرت جی، آپ کی یہ خاموشیاں بڑی خرابیاں لائیں گی۔ ہمارا روز کا کام ہے، ایسے روز ہم 4-5 مجمع دیکھتے ہیں، اور یہ میری ایک بات پلے باندھ لینا، یہ آپ کے جو بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا، ان میں صرف آپ نہیں ہوتے، آپ کو نہیں پتا کون کون ہوتا ہے حضرت۔ ہم سو گئے ہیں، لیکن قرآن تب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ ہم سو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے نیچے سے کرسیاں کھینچ رہے ہیں، لیکن وہ بالکل متفق، بالکل متحد ہو کے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کی محافل ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتا یا نقیب محفل، ظاہر ہے ماشاءاللہ مدرسہ ہے، اتنے بڑے علماء موجود ہیں، تو یہاں کسی عالم نے ہی یہ فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیے ہوں گے، میرا گمان ہے، الحمدللہ۔ تو وہ میں اکثر و بیشتر محافل میں کہتا ہوں، بھائی جو تم نقیب کے کہنے پہ نعرے مارتے ہو، ان کو تو وہ کسی کھاتے میں گنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تم بولے نہیں ہوتے، تم سے بلوایا جاتا ہے حضرت جی۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم بولے کہاں کہاں ہو حضرت جی، پھر تمہاری محبت کا پتہ چلے گا نا بھائی۔ تمہیں کو خواب دکھا دیا جائے بھائی جڑا اینج کرے رات نو اینج ہو جائے، تو پھر کیا بولے حضرت جی؟ اللہ بعض جگہ دیکھا گیا بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، بھائی جڑا سبحان اللہ کبھی نو راتی حضور دی زیارت ہو جائے، نہیں بھائی کیا حضور کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہے؟ نہیں، بات کرنے والی کرو، ہوش والی بات کرو بھائی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف کرے بھائی، مالک کونین ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا حضرت، تو کیسی باتیں کر رہے؟ کیا کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہے محبوب؟
کسی نے سبحان اللہ کہی تو زیارت کرانی پڑ جائے گی. وہاں تو امام اہل سنت بھی وہاں رو کے عرض کر رہے ہیں وہ سوئے لالا زہار پھرتے ہیں, تو سبحان اللہ تے گل مکا چھڑن لگا پڑھ کے. کیا ہمارے اکابرین کو سبحان اللہ والا نسخہ نہیں یاد تھا؟ کیا اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی میں کبھی سبحان اللہ ہی نہیں کہا تھا؟ کیا مولانا عبد الرحمن جامی نے کبھی ساری زندگی سبحان اللہ ہی نہیں کہا تھا؟ حضرت وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہاں پھر بتا دیا اس طرح زیارت ہوتی ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, ہاں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. وہ بیٹھتے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ کہ جب درود پڑھنے کی باری آئی تو کس طرح پڑھا انہوں نے. ہاں پھر ہی پتہ لگے گا نا آپ کی محبت کا حضرت, پھر پتہ لگے گا آپ کتنے پانی میں ہیں. یہ تو وکری بات ہے, ساری قوم حضرت جی راگوں پہ لگ گئی ہوئی ہے. میں کو یہ نہ سمجھنا میں کو قوالی یا کو نہیں, جو جس کا مسلک ہے وہ اس پہ رہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں حضرت جی, یہ ہم نے مزاج بنا لیا اپنا کہ ہم نے تب بھی حرکت میں آنا جب کوئی اے پیا کرے گا. او بھائی تو کتنے اے تے لگ گئے, ان کا نام اے کا محتاج کوئی نہیں ہے. ہاں یہ تمہارا مزاج بن چکا ہے, لیکن ایمان کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. یہ قوم لگ گئی ہے پہ حضرت جی کو, اے کرے گا تو تسی ہلنا ہے نہیں. لیکن قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں, فرماتے صحابہ کا انداز یہ تھا جب ان کے سامنے محبوب کا نام لیا جاتا وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. ہاں اتنے حضرت جی کیا کہہ کے تھوڑے کو کچھ کروانا پڑتا ہے. اور نہیں بھائی اپنے آپ کو بدلو یار, اپنے آپ کو وہ اپنے بڑوں والے انداز لاؤ. جب درود پڑھنے کی باری ہے گونج اٹھ جائے حضرت, لگ پتہ جائے, امریکہ تک آواز جائے. حضرت دیوانوں نے درود پڑھا حضرت, جائے گی یار جائے گی, کیوں نہیں جائے گی میاں. یہاں بڑے بیٹھے ہیں آوازیں پہنچانے والے, ہم ٹلے ہو گئے ہیں اس لیے تو وہ اتنے کھڑے ہو گئے ہیں حضرت. آپ آج کھڑے ہو جاؤ, ان کے ٹیروں میں کوئی وار نہیں ہے حضرت, صرف شرط یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جائے. ارے وہ تو وہ جب تک وہ تھے نا, جب گردن پہ تلوار رکھ کے پوچھا گیا کہ تو یہاں ہے محبوب وہاں ہے, کیا تو گوارا کرتا ہے کہ وہاں بھی تیرے محبوب کے پاؤں مبارک میں اس جگہ تو ہوتا میری تلوار کے نیچے, اور جس جگہ تیرے محبوب ہیں تو وہاں ہوتا. آپ وہ آگ سے ابھی آگے سے کہتے تو نے بڑی بات کر دی. اور ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے میرا محبوب مدینے میں اور ایڑی میں کو کانٹا چبھ جائے ہیں. آئے جب تک وہ تھے پھر کسی میں ہمت بھی نہیں تھی حضرت جی. یہ خاکے بھی تب بھی بنے ہیں جب ہم آئے ہیں حضرت جی. ہاں جی ذرا دیکھو اپنے اپنے اندر بھی میاں جی, یہ ہماری کمزوریاں ان کی دلیریاں. جس دن تم دلیر ہو جاؤ گے اس دن وہ بھی کمزور ہو جائیں گے حضرت. کیا مولا مشکل کشا نے فرمایا نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر اور عثمان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان کا مشیر میں تھا, اور میرے جو معاملات چل رہے ہیں اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ میرے نیچے تم ہو حضرت جی. اپنی کمیاں دیکھو میاں, خود میں پھر وہی رنگ لے کے آؤ. دیکھو ہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. فدائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو. ہاں وہ بیٹھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں آپ کو. حضرت آپ نے کیسے درود پڑھا, جب ان کا نام مبارک آیا تو آپ نے کیا کیا, وہ دیکھتے ہیں حضرت جی. آپ لگ گئے ہیں ماشاءاللہ, بزرگ بیٹھے ہیں, میں تو سبق ہی سناؤں گا حضرت جی. زید بن اسلم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مروی ہے ان سے, فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. آپ کو کسی گھر میں دیا جلتا دکھائی دیا, آپ خبر گیری کے لیے گئے. لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا سنتے ہیں, ایک اماں جی چرخہ چلا رہی ہیں, ساتھ نعت مصطفیٰ پڑھ رہی ہیں. آیا